ماضی کی یادیں کو مطلب ماضی کی یادیں ہیں مگر تازہ کریں گے انشاءاللہ امین سنت کے سبحان ساتھ۔ اللہ، سبحان مرحبا، ماشاءاللہ، مرحبا، ماشاءاللہ، 7 کروڑ مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ایک بڑا ہی وہ کس کو کہتے ہیں کہ بس واقعہ بیان کیا عبدالحبیب بھائی نے، میں یاد کر رہا تھا آپ کو۔ عبدالحبیب بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں کوئی لاس وغیرہ ہو گیا تھا اور نقصان اور کافی بڑا ان کے ساتھ مسئلہ تھا والد صاحب کا، والد صاحب کو، اور اس ٹائم پر کافی اچھا خاصا قرض ہو گیا تھا۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ ان دنوں میں امیر سنت آئے تھے ہمارے گھر پر، اور امیر سنت ہمارے گھر پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کی بات میں چاہوں گا کہ عبدالحبیب دوبارہ دہرا دیں۔ جی میرا خیال ہے امیر علیہ سنت کی بات، وہ مائک لگے گا تب تک آپ جی امیر علیہ سنت کو کوئی نہیں، امید ہے یاد ہوگا کہ نظر آتے رہے، مائک بھی لگتا رہے گا، کوئی حرج نہیں۔ جب ہمارے والد صاحب کافی بیمار بھی اس حوالے سے ہو گئے تھے اور کافی ٹینشن میں تھے، کیونکہ کافی بڑی رقم ان کی کسی نے رکھ لی تھی، وہ نہیں لوٹا رہے تھے، تو ہمیں لوگوں کو دینی تھی رقم وہ، تو آپ کو علم ہوا تو آپ گھر تشریف لائے تھے اور آپ ایک رقم بھی لے کر آئے تھے، اور آپ نے ابو کو وہ رقم بھی دی، اور اس کے بعد ابو سے کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ یعقوب بھائی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنا گھر بھی بیچ کے آپ کو جو ہے نا آپ کو پیسے دے دیتا، آپ جس مشکل میں ہیں۔ اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد صاحب بہت روئے تھے، آپ کا شکریہ ادا کیا تھا، اور آپ کے احسان ہی ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ چیزیں بدلنے لگ گئیں اور چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئیں، قرضہ بھی ادا ہو گیا، اللہ نے پھر کھڑا بھی کر دیا، سارے معاملات بھی بہتر ہو گئے۔ وہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ جس گھر میں امیر علیہ سنت نے کتاب لکھی تھی نا رفیق الحرمین، اس گھر کو بیچنے کی بھی ہم نے نیت کر لی تھی کہ بیچ کے پیسے دے دیں گے، لیکن اس کی بکنے کی نوبت نہیں آئی، پیسے کچھ آنا شروع ہو گئے جہاں سے پھنسے ہوئے تھے، اور معاملات حل ہونا شروع ہو گئے الحمدللہ۔ یہ ماشاءاللہ مجھے یہ واقعہ جب پتہ چلا تو دل ظاہر جوئی، سننے والوں کو محبت اور بڑھ جاتی ہے دل جوئی کہ تو کس انداز سے۔ تو آپ وہ رقم دینے کے لیے چلے گئے تھے حاجی یعقوب، حالانکہ آپ کہتے تھے کہ حاجی یعقوب ہم کو گاڑیاں دیتے تھے، ہم کو وہ لے کے جاتے تھے، ڈرائیور بھی دیا ہوا تھا، لیکن ان حالات میں کام آنا، تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ یہ ذرا ارشاد فرما دیں کہ ایسے مصیبت کے وقت میں کام آنے پر لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے موقع پر جاتے نہیں ہیں، فیس نہیں کرتے ہیں، پھنس جائیں گے، کیا کہتے ہیں؟ میں کیا عرض کروں، اس میں حاجی یعقوب کے ہم پر احسانات بہت تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جب دعوت اسلامی نئی بنی نا، تو اس وقت ہمارے پاس کیا تھا یار، تو یہ انہوں نے مطلب ہمارا بڑا ساتھ دیا، گاڑی دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے ہمارے قافلے کو، واپسی میں ہم لوگ بیانات کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے تھے، واپسی جب ہوتی تھی، شروع میں تو خیر میں ٹفن باکس بھی لے جاتا تھا اپنا، پھر ایسے حالات ہوئے کہ یہ حاجی یعقوب ہمارے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ پھر انہوں نے کھانے کی ترکیب اپنے اوپر لی کہ ہم قافلے کو کھلائیں گے۔ پھر ان کے پاس وہ حاجی زکریا جی ہوتے تھے، ان کو کچھ رقم دے دی کہ بس قافلہ تمہارے گھر کھائے گا واپسی میں۔ اس طرح گاڑی ہم کو ڈبہ گاڑی ہائی روف دی تھی، اور سوزوکی دی تھی، سوزوکی میں ڈرائیور بھی سوزوکی کے ساتھ دیا تھا، یعنی ہم قافلوں کو لے جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، یہ اس طرح بہت ساتھ دیا تھا، تو ہماری بہت محبت ہو گئی تھی۔ کیا کہنا چاہیے، نہیں اب بازار تو اخلاصی نظر آ رہا تھا، نہ اس کا کوئی ڈنکا بجتا تھا، نہ ہم نے مائک پر کبھی اعلان کیا تھا کہ بھئی یہ حاجی یعقوب ہم کو سوزوکی دیتے ہیں، ویسا کچھ تھا نہیں، بس یہ دین کی محبت میں اور نیکی کی دعوت کی محبت میں یہ بیچارے کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کو غریق رحمت کرے۔ آمین۔ ان کی امی بھی دیوانی تھی، ماشاءاللہ ان لوگوں نے خدمت تو میری بڑی کی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو ویسے؟ جی ہاں، صلو علی الحبیب۔ امیر